اب مہر جو ہے کم سے کم مقدار اس کی مقرر ہے. نبی کریم جی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لا مہر لاقل من 10 دراہم، 10 دراہم سے کم کوئی مہر نہیں ہے. جو آج کل کے حساب سے اگر دیکھیں تو 3-4 ہزار روپے بن جاتا ہے تقریباً. تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ اس سے کم مقرر کیا تو اس کو یہاں تک پہنچانا ہوگا. اور اگر بالکل مہر مقرر نہیں کیا تو پھر مہر مثل ہوتا ہے، یعنی جو والد صاحب کے خاندان کی اکثر عورتوں کا مہر مقرر ہوا وہ ایز اٹ از ہو جائے گا. اور ویسے اگر مقرر کرنا چاہیں وہی حضرت نے جیسے مسئلہ بتایا کہ زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے، باہم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو مقرر کرنا چاہیں، لیکن وہ اتنا نہ ہو. وہ بعد اوقات لڑکی خوبصورت ہوتی ہے یا جو لو میریجز ہوتی ہیں اس میں ایموشنلی بلیک میلنگ کرتی ہے کہ یہ حور اسی وقت تمہارے قابو میں آئے گی جب اتنا تم پیسہ دو گے، اور اسے سمجھتے ہیں بچی کے پروٹیکشن کے لیے. پروٹیکشن اس سے کہاں ہوگی؟ پروٹیکشن ہوتی ہے تعلیم سے، تربیت سے، پیار سے، محبت سے، اچھا ماحول بنانے سے ہوتی ہے. ورنہ ایک شادی ہو رہی تھی اس میں بہت بھاری ڈیمانڈ کی مہر کی، جو مجھے بتایا کسی نے، جھوٹ گردن راوی، تو اس نے کہا کہ وہ 20 لاکھ روپے مہر اس نے کہا لڑکی نے ڈیمانڈ کی این اس وقت نکاح کے وقت، انہوں نے 20 لاکھ دیا اور وہیں طلاق دے کر چلے گئے. اگر فرض کر لیں یہ صحیح ہو تو بعد ایسے ضدی بھی ہوتے ہیں اور دماغ ہل جاتا ہے کہ یار تم اتنی ڈیمانڈیں کر رہے ہو. میں نے خود کئی نکاح پڑھائے اور اس میں ایسی ہوتا ہے مہر پہلے تھا 50,000، لکھوانے لگے جی 3 لاکھ لکھیں. بھائی یہ آپ ایک دم اچانک آپ کی ڈیمانڈ. اب لڑکے والے بھی گھبرا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اب ہم کچھ کریں گے، سارے رشتہ دار بیٹھے ہوئے مسئلہ ہوگا. اب آپ خود دیکھیں آپ نے بچی کو کس مصیبت میں مبتلا کیا. 3 لاکھ سے کیا ہوتا ہے آج کل، لیکن آپ نے کر دیا. وہ لڑکی جائے گی تو اس کو تانے نہیں ملیں گے، وہ نہیں اس کو ڈانٹیں گے ڈپٹیں گے کہ تمہارے ماں باپ نے کیا کیا ہے شادی کے ٹائم پر. لیکن وہ لالچ ایسی ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے معاملات کر لیتے ہیں. تو زیادہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں، باہم رضامندی سے کر سکتے ہیں. اور مہر کی ادائیگی کب تک ہو جانی چاہیے؟ یہ اصل میں مہر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک معجل ہوتا ہے عین سے، ایک حمزہ سے ہوتا ہے مؤجل. ٹھیک. معجل جو ہے اس کو عند الطلب بھی کہتے ہیں. اس کے ہمارے ہاں اس کا اصول بس یہ ہے کہ لڑکی جب چاہے اس کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے، جب چاہے. ہاں، اور شوہر اگر نہ دے تو اس کو قریب آنے سے روک سکتی ہے اور سفر پہ جانے سے منع کر سکتی ہے، میں نہیں جا رہی. اچھا ٹھیک. اس میں چاہے جسمانی تعلق بھی قائم ہو جائے تب بھی لڑکی کو یہ حق ہمیشہ باقی رہے گا جب تک مہر معجل ادا نہ ہو. اور جو حمزہ والا ہے وہ یا تو اس کی مدت مقرر ہوتی ہے، یہ تعجیل سے ہے یعنی مدت مقرر کرنا، 20 سال 30 سال. اور ہمارے عرف میں ایسا ہے کہ موت کے وقت یا طلاق پہ پھر دیا جاتا ہے، یعنی شوہر نے طلاق دے دی تب دیں گے، یا شوہر فوت ہو گیا تو پہلے مہر لے کے اس کو وراثت کے مال میں عورت کو دیا جائے گا، پھر وراثت تقسیم ہوگی. اور عورت مر گئی تو پہلے شوہر سے مہر اس کے مال میں شامل کروایا جائے گا، پھر عورت کی وراثت تقسیم کی جائے گی. اچھا. اس سے ہماری بہنیں درس حاصل کریں. جو بعض اوقات شوہر، یہ یاد رکھیں واجب ہے، فقہا نے واضح طور پہ لکھا کہ شوہر میک اپ کا سامان لا کر دے تو عورت پر میک اپ کرنا واجب ہے، یعنی اپنے شوہر کے لیے. اب بعض کہتی ہیں بھئی میرا تو دل اچاٹ ہو گیا ہے، میں نے اپنے نفس کو مار لیا. اب شوہر بیچارہ میک اپ کا سامان لا کے وہ سائیڈ میں رکھ دیں گی، زینت چھوڑ دی ہے، سادہ سے کپڑے یہ وہ، اور وہ بن گئی جی پیرنی بن گئی ہیں، معروف ہو گئی ہیں اللہ والی. یہ اللہ والی آپ بن ہی نہیں سکتی ہیں جب تک کہ آپ پہلے شوہر والی تو بنیں، شوہر کا حق تو ادا کریں. ہم نے آپ کو بخاری کی روایت سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں تم کثرت سے صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے تمہاری بہت بڑی تعداد کو جہنم میں دیکھا ہے، تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا، سرکار نے فرمایا. تو عورتوں نے عرض کیا رسول اللہ کس وجہ سے؟ سرکار نے فرمایا اس لیے کہ تم ناشکری کرتی ہو. عرض کیا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ کی ناشکری؟ فرمایا کہ نہیں، شوہر کی ناشکری اور اس کی احسان فراموشی. اور پھر سرکار نے فرمایا کہ بعض اوقات ایک شخص ایک طویل عرصے تک اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے لیکن پھر وہ اس سے کوئی ناگوار چیز دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. یہ دیکھیں یہ خواتین کی عادت ہوتی ہے، شوہر کچھ بھی کرے انہیں یاد ہی نہیں رہتا تم نے کیا کیا ہے میرے ساتھ، سوائے اس کے یہ پھٹے پرانے کپڑے، یہ چھوٹے ٹوٹا پھوٹا گھر. محل لا کر دے دو، زیور دے دو، سیٹ دے دو، اچھے اچھے لباس دے دو، اشارہ کرے ایک شادی کا تو 6 جوڑے لا کر دے دو، پھر دیکھو شوہر کتنا اچھا ہے، دنیا کا سب سے اچھا شوہر ہے، اس کی خدمت بھی ہوگی سب کی، ورنہ نہیں ہوگی. یہ رویے ہماری بہنوں کے غلط ہیں. یہ پتہ نہیں کس نے پٹی پڑھائی ہے جو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ بہرحال جب شوہر زینت کا کہتا ہے تو عورت کو زینت کرنی چاہیے. شادی کے بعد عورت کا مسکرانا، اس کا میک اپ، اس کا لباس، اس کے جذبات، احساسات، فیلنگز، اس کے ذہن میں آنے والے کسی مرد کے خیال وہ صرف شوہر کا ہونا چاہیے، اور یہ تمام چیزیں شوہر کی ہونی چاہیے. تو اب اس لیے مطلب یہ کہ شوہر اگر چاہتا ہے تو اپنے آپ کو سنوار کر رکھے عورت. اور ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں مفتی صاحب ہمارا شوہر جو ہے وہ غیر عورتوں کی طرف مائل ہو گیا ہے. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کیوں ہو گیا؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بہن آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں، اس میں آپ کی کوتاہی کا دخل تو نہیں ہے. تو جو بہت سارے کیسز سامنے آئے ہیں وہ ایسے بھی آئے ہیں
کہ بیوی توجہ نہیں کر رہی ہے، شوہر آ رہا ہے وہ اپنے ڈراموں میں لگی پڑی ہیں، اپنے اور کام دھندوں میں لگی ہوئی ہیں، شوہر کچھ اچھی بات کرنا چاہتا ہے، کچھ جذبات شیئر کرنا چاہتا ہے، وہ کہتی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ کیا تم بچے بڑے ہو رہے ہیں تم چونچلے کر رہے ہو، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو۔ وہ اب شوہر اور پھر اس طرح نہ میک اپ کرنا، نہ اپنی فٹنس کا خیال کرنا، نہ شوہر کے جذبات و احساسات اور فیلنگز کا، نتیجہ نکلتا ہے کہ شوہر بالکل مایوس ہو جاتا ہے، بعض وقت گھر کی طرف سے برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح کر رہا ہے، یہ قابل گرفت ہے، اگر ایسا ہے بھی تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ اب تم حرام میں جا پڑو، لیکن بہرحال جو اس حرام میں لے جانے کا سبب بنا ہے قابل گرفت وہ بھی ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو اپنا بنانے کے لیے اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں، اظہار محبت ہونا چاہیے، شوہر کے جذبات احساسات فیلنگز کا خیال ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو سنوار کر رکھیں، میک اپ کریں۔ لیکن یہ میں بہنوں کو نصیحت کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ بہنوں کا تذکرہ چل رہا ہے، یہ نہیں کہ شوہر کو بھی نہیں ہے۔ بات ہی ہماری تو یہ چل رہی ہے کہ ابو الدرداء ہی ایسا کر رہے تھے نا، تو یہ تو ہم سمجھا رہے ہیں، تو ہماری بہنیں یہ نہ سوچیں کہ تو فوراً نصیحت قبول نہیں کریں گی، طنز اور تنقید کرنے میں اتنی ماہر ہوں گی کچھ انتہا۔ ہاں جی مرد ہے نا، اس لیے مردوں کی وہ کر رہے ہیں، سیکھیں گے نہیں، طنز کر دیں آپ۔ اور اکثر بعض اوقات تو میسیج جب ہم کرتے ہیں نا اس میں مجھے اس طرح کا رپلائی کر دیتے ہیں، تو پھر میرا ایک ذہن بنتا ہے کہ میں تو ایک غیر مرد ہوں، ایک عالم ہوں، ایک مفتی ہوں، جب یہ مجھے اس طرح طنزیہ جملہ کہہ رہی ہے تو اپنے شوہر کا حال کیا کرتی ہوگی یہ؟ میرے ذہن میں تو فوراً ایک نیگیٹو چیز آتی ہے کہ یہ اپنے شوہر کا تو کیا اس نے دماغ خراب کر رکھا ہوگا۔ ایسی بہنوں کو ذرا سوچنا چاہیے، آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ شوہر کو ہرٹ تو نہیں کر رہے، ایسے شوہر کو سوچنا چاہیے، آپ بیوی کو نہیں تنگ کر رہے، اعتدال جانبین سے ہونا چاہیے۔ مغرب کی نماز کے بعد سنا ہے کہ جھاڑو وغیرہ نہیں دینی چاہیے، اس سے تنگ دستی آ جاتی ہے۔ دیکھیں ہم تو اس سے منع کرتے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ باہر کے تمام ملکوں میں رات میں ہی صفائی ہوتی ہے، دبئی وغیرہ میں کافی میں رہا ہوں، دبئی شارجہ دیکھیں رات میں ہی صفائی ہوتی ہے اور بالکل شہر کلین ہوتا ہے، اور جو وہاں پر اللہ کی رحمت برکتیں ظاہری اعتبار سے جس کو آپ اللہ کی برکت اور رحمت سے تعبیر کرتے ہیں وہ بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ تو ان کا تنگ دستی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم سے ہے۔ کاش ہم تقدیر الہی پر توجہ کرتے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں ان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، کس کو کتنا رزق ملے گا، کتنا نہیں ملے گا، کون کہاں پیدا ہوگا، کس سے شادی ہوگی، کتنے بچوں کے، سب لوح محفوظ میں لکھوایا ہوا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور 4 باتیں اس کے بارے میں اللہ کے حکم سے لکھ دیتا ہے۔ ایک اس کا رزق لکھتا ہے، کتنا کھائے گا کتنا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جھاڑو دیں نہ دیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا رزق لکھا ہے وہ بالکل ختم نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس قسم کی چیزوں پر توجہ کر کے کہ جھاڑو ہی فائل حقیقی بن جائے، یہ مؤثر حقیقی بن جائے، اللہ کے لکھے ہوئے پہ توجہ نہ ہو، ہم کہیں جھاڑو نہ دو تنگ دستیاں آ جائیں گی، اس کا مطلب قرآن و حدیث میں مطلب شریعت اس کو لائک نہیں کرتی ہے۔ شریعت چاہتی ہے ہم قوی الاعتقاد بنیں، مضبوط اعتماد والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم فرماتے ہیں اذا تطیرت فامضی، کہ اگر تجھے کوئی بدشگونی کسی چیز کے بارے میں پیدا ہو اس کام کو کر گزر، گھبراؤ نہیں، کرو اس کام کو کرو، کچھ وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال یہ ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ اس میں ہم جیسے روڈ کراس کر رہے ہیں، آپ کو کہے کہ چلو اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہے مروں گا مروں گا نہیں مروں گا نہیں مروں گا، اور آنکھیں بند کر کے کراس کر جائے، یہ تو فزیکلی اعتبار سے بالکل غلط ہوگا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ تو ایک ظاہری چیز ہے جو ہر شخص محسوس کر سکتا ہے، حسی چیز ہے، لیکن جھاڑو دیں گے تنگ دستی آئے گی، اس کا تعلق غیب سے ہے، یہ حسی چیز نہیں ہے، اور یہ اللہ اس کے رسول کے بتائے بغیر آپ اور میں متعین نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب کوئی اگر اس پہ عمل کرنا چاہے، میں جب اس قسم کے جواب دیتا ہوں بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید میں فلاں کی مخالفت کر رہا ہوں، مخالفت ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے۔ صحیح میں آپ کو عرض کروں ان چکروں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، میں شریعت کا حکم بیان کرتا ہوں، لیکن اگر شریعت کا حکم کسی کو اپنے خلاف محسوس ہو یا تو اس پر اسی کے مطابق قرآن و حدیث سے دلیل لائے، میں قرآن حدیث پیش کروں، آپ کہیں کہ نہیں ہمارا ذہن ایسا کہتا ہے، اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے، یعنی کہنے والا خود فیصلہ کر لے کہ قرآن و حدیث کے مقابل اپنی سوچ اور فکر یا کہ بعض کسی بزرگ سے منقول کوئی چیز کو پیش کرنا کیسا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بات جب آپ سنیں گے تو آپ قوی الاعتقاد بنیں گے، آپ کا اعتقاد مضبوط ہوگا اور توجہ اللہ کی طرف جائے گی۔ لیکن جب آپ یہ چیزیں کھڑو گے، یہ گلاس یوں گرا دو گے نحوست ہو جائے گی، پاؤں ہلاؤ گے نحوست ہو جائے گی، اگر مغرب کے بعد جھاڑو دو گے تنگ دستی آ جائے گی، ان چیزوں پہ جب آپ لگ جائیں گے پھر اللہ سے توجہ آپ کی ہٹ جائے گی، کمزور اعتقاد کی ہو جائیں گے، آپ ان چیزوں سے خوف محسوس کرنے لگ جائیں گے، اللہ کا حقیقی خوف آپ کے دل سے نکل جائے گا۔
تو میں کسی کی مخالفت پہ بات نہیں کرتا ہوں، میں شریعت بیان کر رہا ہوں. اگر وہ کسی کو اپنے مخالف محسوس ہو رہی ہے تو وہ دلیل دے، اگر دلیل نہیں ہے تو قبول کرے، نہیں قبول کرنا چاہتا میرا کسی سے، ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، ہم کوئی جھگڑا کرنے کے لیے کوئی یہاں بیٹھے، ہم تو دین سکھانے کے لیے بیٹھے، اور ماشاءاللہ 21واں سال ہے میں سکھا ہی رہا ہوں. تو ناراض مت ہوں، آپ اپنے اوپر عمل کریں، پھر ٹھیک ہے آپ کہیں ہم تمہاری بات نہیں مانتے، قرآن حدیث کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمیں اپنی دلیل سمجھ میں آ رہی ہے، تو پھر ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے. وما علینا الا البلاغ، ہم تک تو بات کو پہنچا دینا ہی لازم ہے. اور دوسرا وسوسے جو ہے نماز میں یہ لازم آتے ہیں، ہر ایک کو آتے ہیں، ہمیں بھی آتے ہیں. اصل بس یہ ہے کہ وہ تک شیطان اللہ نے مقرر کیا ہوا جو وسوسے ڈالے گا. ہمیں دنیاوی وسوسوں میں گم نہیں ہو جانا، ان کا آنا برا نہیں ہے، ان میں مشغول ہو جانا برا ہے. تو اس کو بس آپ ٹالتے رہیں، جھٹکتے رہیں. اس میں یہ نہ سمجھیں کہ میری نماز کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہے تو شاید ثواب کم ہوگا، بلکہ ثواب زیادہ ہوگا. جتنا وسوسوں سے لڑ کر نماز پڑھیں گے اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ نگاہیں رکھنے کا حکم ہے وہاں نگاہ جمع کر رکھیں. جیسے حالت قیام میں سجدے کی جگہ پر، حالت رکوع میں پاؤں کی پشت پر ہے، سجدے میں ناک کی نوک پر، اور سلام پھیرتے ہوئے دونوں کاندھوں کو دیکھیں. جب اتحیات پڑھ رہے ہیں تو گود پہ نگاہ رکھیں. اس کے علاوہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں عربک کم از کم اس کا ترجمہ نکال لیں. جیسے علم شریف کا اور مخصوص صورتوں کا جب آپ یہ صورت پڑھیں تو وہ ترجمہ بھی آپ ذہن میں دہراتے رہیں تو انشاءاللہ بہت حد تک وسوسے سے بچیں گے.